منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سب حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص عالی مرتبہ نور دیدہ حضرت سلطان العارفین صاحبزادہ شیخ سلطان محمد ریاض الحسن صاحب قادری دامت برکاتم العالیہ، حضرت صاحبزادہ زنیر صاحب، دیگر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، اور آپ نے خوبصورت نعت خوانی بھی سنی ہے، اور ایک اچھی اور ادبی رکابت بھی آپ سن رہے تھے. باقی ساری چیزیں بھی ماشاءاللہ آپ کے پیش نظر ہیں. میرے بھی ذمہ کچھ کہنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ دولت اخلاص عطا فرمائے، اور ریاکاری سے، تصنع سے، بناوٹ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ حضور داعی اللہ ہے. قرآن حکیم نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. ہم نے اپنے محبوب کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود رب نے انہیں داعی اللہ بنایا، سراج منیرہ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا. دنیا میں کمزور وہ آدمی ہوتا ہے جس کا نظریہ کمزور ہوتا ہے. دنیا میں تھک وہ بندہ جاتا ہے جو ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے. جسم کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ کچھ گھنٹوں کی نیند کے بعد، کچھ دیر آرام کے بعد وہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے. لیکن فکری طور پر، نظریاتی طور پر جو لوگ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں، اوہام پرستی کا شکار ہو جائیں، وہموں میں چلے جائیں، وسوسے غالب آنے لگے، معاذ اللہ، لوگ تھک جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر اس وقت کے جو حالات تھے، ملی بھی، معروضی بھی، ہر قسم کے، اس کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ اوہام پرستی کا شکار تھے، ایک انجانے خوف میں مبتلا تھے، مختلف قسم کے وہ وہم کرتے تھے. حج کر کے آئے ہیں تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. کہتے تھے دروازے ناپاک ہیں اور ہم پاک ہو کے آ گئے. وہ چھتوں سے کود کے گھروں میں داخل ہوتے تھے. اگر قربانی کرتے تھے تو وہ اس کا گوشت کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے تھے کہ یہ قبولیت کی علامت ہے. وہم کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ پاک ہونے جا رہے ہیں تو معاذ اللہ کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کریں گے.
اسلام نے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں رب کریم کا رستہ دکھایا، اللہ انہیں مضبوط کیا، مضبوط انہیں کہا کہ یہ جو ڈر تمہارے اندر ہے، یہ جو خوف ہے، لات و منات کے نام پہ قربانیاں دیتے ہو. اور ایسے عجیب حالات تھے کہ مصر کے اندر دریائے نیل خشک ہو جاتا تو وہ ایک لڑکی کو قتل کر کے دریا میں ڈالتے. ان کا ذہن تھا کہ یہ دریا میں ڈالیں گے تو یہ تب دریا چلے گا. اتنا خوفناک منظر جب قوموں پہ آتا ہے نا، انہیں مختلف باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے، تو یہ اتنا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. آج بھی آپ دیکھ لیں، اس پڑھے لکھے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو پھر میرا کام نہیں ہوتا. تو مجھے بھی کچھ لوگ پیر صاحب کہتے ہیں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ جاتی ہیں کئی دفعہ، لیکن میں بالکل صحیح سلامت پہنچ جاتا ہوں جہاں جانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ کمزور ذہنی اس نے لوگوں کو بڑی عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر دیا، اور مختلف جگہ ہیں جہاں سے یقین کی پختگی کی بجائے الجھاؤ ملنا شروع ہو گیا. لوگوں نے آستانے کھول لیے، لوگوں نے وہاں لکھ کے لگا دیا، جو بیماریاں کبھی سنی بھی نہیں ان کا بھی وہ علاج کرتے ہیں. وہ ایسے ایسے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ خدا خیر کرے. اور چونکہ پختہ ذہن ہونے کے لیے اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی ڈگری کی نہیں. میں نے ایسے عاملوں کے پاس بڑے بڑے سیانے لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے مالدار لوگ، وہ گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں تعویذ لینے کے لیے منتظر. اس قدر روحان پرستی کا شکار. ایک تو طبقہ وہ ہے ملنگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا، جنہوں نے کہہ دیا کہ تجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ الجھن ہے. پھر یہ میرا مذہبی سٹیج جو پاک تھا، صاف تھا، ستھرا تھا، لوگ بڑی جگہوں سے بیچارے پریشان حال ہو کے آتے تھے کہ میں کوئی اللہ رسول کی بات سنوں گا، میں کہیں روؤں گا تو میرا جو درد دل ہے وہ میری ساری تھکاوٹیں اور باطن کے سارے میرے پریشانیاں دھو ڈالے گا. یہاں بھی کچھ عجیب قسم کی لڑائیاں شروع ہو گئی. یعنی کسی سٹیج پہ کوئی میری طرح کا بالکل سادہ آدمی بھی چڑھنے لگے تو 5-6 رکے اسے بھی تھما دیے جاتے ہیں، فلاں سوال کا جواب دے، فلاں. اتنا نہ انتشار پیدا کرے خدا را، اس قدر زیادہ امت کو پریشان نہ کرے. ان باتوں میں جو طے ہو چکی ہیں، کیا آنے والے نئے نوجوان کے سامنے کون سی شکل پیش کرنی ہے، اس نے کہیں تو جا کے کوئی دین کی بات سننی ہے. بار بار اگر الجھایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا تو تکالیف بڑھے گی. امت کا وہ نوجوان آپ دیکھ لیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو مذہبی اجتماعات میں آتے ہیں، کتنے فیصد لوگ. تو کام ایک وسیع پیمانے پر کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ جو بہت زیادہ الجھا دیا جانا، کمزور کر دینا، حضور نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا، عقیدہ رسالت عطا فرمایا، اس پر کسی قسم کی کمزوری سے بچنے کا کہا. ہو جاتا ہے کسی وقت کوئی معاملہ، کرامت کو بھی کرامت رہنا چاہیے، کرامت ہی وہ رہے گی. اس سے بھی کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پڑھے لکھے انداز میں سلجھ، کیا کہا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ تے کافر مرے دیوانہ ہوں. فکری طور پر مضبوطی، تازگی، یقین کامل، ایک دوسرے کو مضبوط رکھنا. اور دیکھیں حضور داعیہ اللہ ہیں، غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ہیں. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا غار میں. جن لوگوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ جس راستے سے، بڑے راستے سے ایک شخص انسان اندر داخل ہو سکتا ہے نا، وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے. تو یہ جو تلاش کرنے والے کفار تھے، یہ غار کے دروازے تک پہنچ گئے، بالکل دروازے تک. باہر فوج کوئی نہیں مسلمانوں کی، اندر اسلحہ کوئی نہیں، کوئی بارود نہیں کہ جو چلا دیا جائے گا اور کافر جو ہیں وہ اس سے بھاگ جائیں گے یا مر جائیں گے، کچھ بھی ایسا نہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے قدموں کو دیکھا نا کہ بالکل وہ آ گئے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا نا تو یہ ہمیں گرفتار کر لیں گے، معاذ اللہ پکڑ لیں گے. کرنا کیا ہے؟
اگر انہوں نے نیچے جھک کے دیکھا یعنی بالکل دروازے تک آ گئے. یعنی ایک بندہ وہ ہے جسے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو ہفتے کے بعد مر جائے گا, اور کچھ وہ ہیں جو اسی دن ہی مر جاتے ہیں بات سن کے, اور کچھ کہتے ہیں میاں تم نے جو کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہوگا, پر اپنے علم کے مطابق کہا ہے, ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ نہیں کئی 100 ہفتے بھی جی جائے, کیونکہ یہ ذہنی طور پر مضبوط ہے, فکری طور پر مضبوط ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور وہ تو آ گئے, اور درمیان میں پردہ کیا ہے, دیوار کیا ہے, مکڑی کا جالا, وہ تو پھونک مارے توڑ جاتا ہے. تو حضور وہ تو پہنچ گئے. یہ تربیت ہے میرے کریم محبوب کی. حضرت صدیق اکبر غم زدہ تھے, اپنے لیے نہیں حضور کے لیے. کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن. یہ قرآن مجید ہے, یہ سورہ توبہ ہے. مسلمان نوجوانوں آپ غور کریں گے بات پر. آپ اگر مضبوط ہو جائیں نا ذہنی طور پر, توانا ہو جائیں, تو بڑی ساری منزلیں ہیں جو بالکل راستہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ آئیں گے کب. بہت ساری کامیابی ہیں جو رستے میں پڑی ہوئی ہیں, صرف اٹھنے کی دیر ہے, جاگنے کی دیر ہے, آگے بڑھنے کی دیر ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بس چند لمحوں کے فاصلے پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ قرآن حکیم ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب نے کہا لا تحزن, ابو بکر تو غم نہ کر. بھئی باہر فوج کوئی نہیں, اندر اسلحہ کوئی نہیں, غم کیوں نہ کریں. فرمایا لا تحزن, غم نہ کر, اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کسی کا غم. آپ کو پتہ ہے ولی کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اسے دنیا کا خوف اور غم کوئی نہیں ہوتا. تعریف ہی یہ ہے, سرے سے تعریف ہی ہے, حالات کیسے بھی ہوں اسے لوگوں کا غم, یہ تعریف ہی اس کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعیے اللہ ہیں, محبوب لوگوں کو مضبوط کرتے. ایک کو ذرا کم کریں گے اس کی. دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے, تو صحابہ دور دور جا کے آرام کے لیے مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے شرف بخشنے لگے. تلوار مبارک کو پکڑا اور ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. ایک شخص آ گیا, غوث بن حارث اس کا نام تھا. آ کے اس نے وہ تلوار حضور کی اتار لی. اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرمائے, اور حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ جب سرانے کھڑا ہوا تو حضور نے آنکھیں کھولی. آپ میری بات پہ غور کریں گے. یعنی بالکل اچانک ایک شخص بندوق والا آپ کو نظر آئے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ نے صرف دروازہ کھولا ہے, اور اگر سامنے کوئی آدمی بندوق لیے کھڑا ہے اور آپ جانتے نہیں, تو انسان کا تبھی تقاضا ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے. تلوار لیے وہ شخص کھڑا ہے. حضور نے مقدس چشمہ مبارکہ کو کھولا تو بڑے اطمینان کے ساتھ قریب نے ان کی طرف دیکھا. اب اس شخص کے لفظوں میں تکبر ہے. جب کوئی آدمی کسی عہدے پہ ہوتا ہے نا, کسی عہدے پہ ہوتا ہے, کہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی حکمت کے تحت اگر انہیں کسی چیز سے نواز دیتا ہے تو وہ کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اب اس کے ہاتھ میں چونکہ وہ سمجھ رہا تھا بازی میرے ہاتھ میں ہے, تلوار ہے, تو اس نے نا کچھ سخت انداز اختیار کیا. معاذ اللہ. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہہ کس سے رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں کے مالک سے. حضور سے کہتا ہے کہ یہ تلوار میرے ہاتھ میں, اور دور دور صحابہ میں سے کوئی موجود نہیں ہے. آپ بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ایک بات یاد رکھنا, رب کے نام میں جو طاقت ہے نا, اللہ کے نام میں جو طاقت, میں ذات خدا کی نہیں نام خدا کی بات کر رہا ہوں. میں نام خدا کی, اس میں رب کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو بہت سمجھدار, زیرک, معاملہ فہم اور سیانے آدمی تھے ابو علی سینا, سائنسدان تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو طریقت کے اسباق پڑھا رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اللہ کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے. یہ بھی آ کے بیٹھ گئے. عقل مند آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ کئی دفعہ نا الجھ بھی زیادہ جاتا ہے.
کئی دفعہ الجھ بھی جاتا ہے میرا. کئی دفعہ کچھ لوگوں کے لیے دعا مانگنے کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ انہیں تھوڑا جنون بھی دے ہی دے, تو زیادہ ہی سیانے ہو گئے ہیں جی. عقل خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنون کر دے. تو ابو علی سینا بات سن رہا تھا حضرت شیخ کی, تو اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا دیکھو مولوی کس طرح, درویش کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ذات خدا میں تو طاقت ہے, تو نام خدا میں کیا ہوئی معاذ اللہ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ کی ذات میں تو طاقت ہے, تو یہاں اللہ کا نام لکھ دیا جائے, یہ اس کی عقل کی بات ہے نا. کہتے مولانا کہہ رہے ہیں اللہ کا لفظ بولو تو دل نرم ہو جائے گا. کہنا یہ چاہیے کہ اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. یہ لفظ اللہ میں کیا تاثیر ہے, سمجھ آئی بات کی. عقل مند آدمی تھا نا, تو کہنے لگا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ذات خدا میں تو تاثیر ہے, تو یہاں نام خدا لکھ دیا جائے تو تاثیر. مولانا کہہ رہے ہیں خالی لفظ بولو تو دل نرم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بصیرت کی روشنی دیتا ہے, اور ملتی تقوی کی وجہ سے, کثرت کیلو کال سے نہیں. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. خشیت آئے تو علم آتا ہے, خشیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بھی بصیرت کی روشنی, صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا ترمذی میں فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, سبحان اللہ. پھر وہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دل میں بات سوچ رہا تھا, تو حضرت جان گئے اللہ کی توفیق سے. اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے. کہہ رہے تھے نا لوگ تو گدھا ہی ہے. اتنا بڑا آدمی تھا, اتنے لوگوں کے بیچ, اور پھر یوں سمجھ لیں کہ اسپیکر میں کہہ دیا تو گدھا ہے. اب اس کا رنگ بدل گیا, حالت خراب ہو گئی, پسینے بہنے لگے, آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. کہہ کچھ سکتا نہیں تھا, حضرت کے مرید بڑے بیٹھے تھے, تو خیال تھا جنبش کی تو معاملہ خراب نہ ہو جائے. اب جب اتنا غصے میں لال پیلا اسے دیکھا, اور پوری طرح جب دیکھا نا کہ اب تو یہ پتہ نہیں مد و جزر کہاں تک پہنچ گئے, تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے ابو علی سینا دیکھ یار, گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تیرا رنگ بدل گیا تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے. گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیری حالت بدل گئی ہے, تو بتا پھر اللہ کے نام میں کتنا اثر. اللہ کریم. سمجھ گیا بات سمجھ گیا. حضرت کی خدمت میں معذرت کی. یہ بھی کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی سمجھ جائیں, درست بات. ورنہ کئی سمجھ کے بھی آڑی جاتے ہیں. شجر و حجر پہچان گئے, انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. کچھ لوگ جو ہیں وہ جان کے معذرت کی. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ کو کون بچائے گا. سنو میرے دوستو, یہ طاقتیں عقیدہ توحید سے میسر آتی ہیں. ہر وقت رونا, ہر وقت گھبرانا, ہر وقت سہ میں رہنا, ڈرے رہنا, پریشان باتیں کرنا, جب بھی ڈسکس کرنا, دکھ ہی ڈسکس کرنا, یہ چیزیں ذہنی طور پہ ہمیں تھکا دیں گے. ہم کچھ کرنے قابل نہیں رہیں گے اگر ہر وقت وہی کہانی چھیڑیں گے کہ جو ہمیں روز کمزور کرے. تو بھائی اگر ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ہمارے سینے میں ایمان تو موجود ہے نا. سب سے قیمتی خزانہ تو ہے. ڈر کس بات کا, سہم میں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے, تو تبدیلی آ جاتی ہے. کسی وقت بھی اللہ فضل فرما دیتا ہے. اس نے جب کہا نا کون بچائے گا, تو حضور نے اس کی طرف دیکھ کے نا تو مسکرانا شروع کیا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. کون بچائے گا, تو قریب نے وہی لیٹے لیٹے آرام سے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا, مجھے میرا اللہ بچائے. طاقت ہے, اس اسم مبارک میں قوت ہے, اللہ بچائے گا. جب لفظ حضور نے کہے تو وہ کانپنے لگا, تلوار ہاتھوں سے گر گئی. حضور بڑے اطمینان سے اٹھے, تلوار کو تھاما, فرمایا لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. بچا لیا اللہ. حضور ہمارا ذہن مضبوط کرتے, دلوں کو طاقت دیتے, عقیدہ توحید انسان کو جوان کر دیتا ہے, وہ اسے قوت دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون بچائے گا, تو کہنے لگا میں نے سارے زمانے سے سنا ہے کہ آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تو نے سنا ہے. حضور میں نے سنا ہے. فرمایا اچھا جا پھر میں نے معاف کیا, جا پھر میں نے معاف کیا. معافی تو جلدی دیتے. سنیں گے آپ بھائی, عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کرتا ہے.
یہ نا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، رشتہ داروں سے بھی، برادری والوں سے بھی، علاقے والوں سے بھی، قبیلے. کس بات کا ڈر؟ لوگ نا منانے نکلے ہوئے ہیں، کبھی اس کو راضی کرتے ہیں، کبھی اس کو راضی کرتے ہیں. تھکا دیا ہمیں لوگوں نے. ایک حدیث یاد رکھ لے، اگر یاد رہ گئی تو فائدہ کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر ساری دنیا مل کے، ایک دو تین چار لوگ نہیں، ایک دو ملک نہیں، ساری دنیا مل کے اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک میرے رب کی مشیت نہ ہو. اور فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے اتنی دیر نہیں سنوار سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. تو کیوں اتنا ڈرنا، سہم کے رہنا، پریشان رہنا، ڈرتے رہنا، ہر وقت عجیب و غریب بات کرنا، کمزور پڑ جانا؟ ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو طاقتور کریں، اپنے آپ کو ہمت دیں. دیکھو رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ ماحول تھا کہ اس وقت جو موسم تھا، جو ہوا تھی، وہ مخالف تھی. حالات اور طرح کے تھے، کیفیت کچھ اور تھی، لیکن چونکہ وہ سچے تھے، عقیدہ توحید آ گیا تھا. ایک آدمی ہوتا تھا ملکوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ریاستوں سے ٹکرا جاتا، کیونکہ سچے تھے، انہیں کھڑا ہونا آتا تھا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم ہجرت کر کے حبشہ کے لیے چلے گئے، پیچھے سے قریش مکہ کا وفد گیا، بڑی عجیب و غریب باتیں سنائی. نجاشی نے بلایا تو مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات تھی وہ عیسائیت سے بھی ٹکراتی تھی. وہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد و لم یولد، اس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں. یہ بڑے سارے لوگ ہیں نا توہمات کا شکار ہیں اور وسوسے بڑی تیزی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک شخص نے آ کے پوچھ لیا تھا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. بڑی مصیبت ہے نا عقل مندوں کے لیے. تو حضرت علی فرمانے لگے، یہ 10 سے ذرا الٹی گنتی شروع کرنا. اس نے کہا 9 8 7 6 5 4 3 2 1. فرمایا آگے بھی چلنا. کہنے لگا اس سے آگے کچھ نہیں. فرمایا بس اللہ سے آگے بھی کچھ نہیں، آگے بڑھنا تھوڑا سا. اس بندہ سمجھ گیا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی. یہ لوگ حکمت والے تھے نا، انہیں بات سمجھانی. ایک اور الجھ گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے بڑی دنیا سے پوچھا ہے کہ بندے کو اختیار بھی ہے اور بندہ مجبور بھی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اختیار بھی ہے تو مجبور بھی ہے، میری سمجھ میں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑا فلسفہ بیان کرنا پڑتا ہے. میری طرح کے لوگ ہیں جنہیں گھنٹوں بات سمجھانی پڑتی ہے، اور وہ تو مولا علی تھے نا، ایک نقطے میں ہر چیز. وہ کہنے لگا جی آخر بتائیں تو صحیح، بندے کے پاس اللہ کا دیا اختیار کتنا اور بندہ مجبور کتنا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے ایک ٹانگ کھڑی کرنا. وہ کھڑا تھا، ایک کھڑی کر لی. فرمایا یہ تیرا اختیار ہے، اب دوسری بھی کر. کہنے لگا گر جاؤں گا. فرمایا یہ رب نے تجھے اختیار نہیں دیا، جتنا تیرے پاس ہے وہ اتنا ہے. دوسری دونوں اکٹھی ٹانگیں تو کھڑی کر سکتا، زمین سے اٹھا سکتا؟ یہ بات سمجھ لے. تو عقیدہ توحید کی طرف جب توجہ رہتی ہے پھر انسان کمزور. یہی معاملہ عقیدہ رسالت کے تعلق سے ہے. ہمیں نہ جتنی باتیں حضور نے بتائی ان پر یقین کامل کر لو، ہمیں نہ زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے. ہمارا یہ مسئلہ ہے. میں چونکہ مدرسے کا مولوی ہوں تو میں کچھ سخت باتیں میں کئی دفعہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے دیواروں پہ، اسکولوں اور کالجوں کی دیواروں پہ انگریزوں کے قول کیوں لکھوائے؟ کیا حضور کی ساری حدیثیں پڑھ چکے ہیں ہمارے بچے؟ کیا دنیا میں کوئی اس سے زیادہ حسین بات کر سکتا ہے جو مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے؟ آپ کون سے اقوال کی بات کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں آپ نئی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ اور کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے رسول پاک کی بارگاہ سے نہیں ملتی؟ حضور کا بولنا بھی کتابوں میں لکھا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، اور نبی پاک کا چپ رہنا بھی لکھا ہے. حدیثوں میں حدیث کی ایک قسم ہے حدیث تقریری. معنی کیا ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے کوئی بات کی اور اگر حضور چپ رہے وہ بھی حدیث بن گئی کہ یہاں حضور نے منع نہیں کیا لہذا یہ چیز جائز ہے. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے، چپ رہنا بھی محفوظ ہے.
حضور نے اگر کہیں اشارہ کر دیا نا، اشارہ، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. امام بخاری سے لے کر مسند امام احمد بن حنبل تک آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، جس محدث نے یہ حدیث لکھی ہے نا، اس نے نبی پاک کا اشارہ بھی کتاب میں لکھا ہے. اشارہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے یوں اشارہ کیا. ہر چیز تو ہمارے پاس محفوظ ہے. اب شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو. عقیدہ رسالت کے تعلق سے ہمارا ایمان بھی، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایمان بھی مضبوط ہو. حضور نے نا حضرت مولا علی شیر خدا کو بھیجا. فرمایا علی ایک عورت جا رہی ہے مدینے سے ایک خط لے کے،